اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریا فیہ ولا سمع یا رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ سورہ الزلزال 8 آیات کی یہ سورت ہے اور اس کا نام پہلی آیت سے آغاز کیا گیا ہے۔ پھر ایک بار یہ اس صورت میں بھی علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان تمام دلائل کو سامنے دیکھتے ہوئے شاید میجورٹی کی رائے یہی ہے یہ صورت مدنی ہے۔ بہرحال مدنی ہو یا مکی ہو، ہم لوگوں کے لیے دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی ہدایت ہے۔ جو بھی ہے ہمارے لیے اس سے ہم نے وہ لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ سورت 99 سورت ہے، 99 114 میں سے۔ شروع کی 2 آیات میں قیامت کے دن آنے والے عظیم زلزلہ اور زمین کا پوری نوع انسانی کو نکال دینا اور انسان کا یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہونا ہے۔ بعد کی 2 آیات میں زمین کا اپنے رب کے حکم سے اپنے اوپر ہونے والے تمام تر واقعات کی خبر اعلان دینے کی اطلاع ہے، یعنی اپنے اوپر کیے گئے انسانی اعمال کی گواہی دے گی۔ سورت کے آخری 3 آیات میں لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں آنے اپنے کیے تمام اچھے برے اعمال کو بذات خود دیکھنے کی یقین دہانی ہے۔ ایک روایت ملتی ہے جو بہرحال محدثین کی رائے مختلف ہے اس کے بارے میں۔ بہرحال آپ نے فرمایا ہے کہ سورہ زلزال نصف قرآن ہے، سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن ہے اور سورہ کافرون 1/4 قرآن ہے۔ واللہ عالم۔ بہرحال سورۃ الاخلاص تو یقیناً 1/3 قرآن ہے، یعنی یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ سورت انشاءاللہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے۔ سورہ زلزال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری شدت کے ساتھ جھنجھوڑ ڈالی گئی، زلزلہ پوری شدت کے ساتھ زمین پر آیا۔ اس وقت جب زلزلہ پوری شدت کے ساتھ زمین پر آیا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ دوسری آیت ہے، اور زمین نے نکال دیا اپنا تمام بوجھ۔ یہ غالباً یہ قیامت کے سے قبل جب پہلی سور پھونکی جائے گی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ واللہ عالم۔ قرآن میں سورۃ الحج میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے شروع کی آیات میں زلزلہ، شدید زلزلہ۔ بہرحال جو بھی وقت رہا ہو، جب بھی ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین جھنجھوڑ کے رکھ دی جائے گی اور زمین اپنے تمام بوجھ نکال دے گی۔ یہاں پر 2 رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے اس بوجھ سے مراد تمام انسان، اور دوسری رائے یہ ہے کہ تمام انسان تو ہیں ہی، ساتھ ہی زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال دے گی۔ جتنا خزانہ زمین کے اندر ہے
ہم جانتے ہیں جو بھی خزانہ ہم نکال رہے ہیں زمین کے اندر ہی سے، سونا چاندی تیل، یہ سب زمین سے ہی تو نکل رہا ہے، گیس، تو زمین اپنے تمام خزانوں کو نکال دے گی۔ کہا گیا کہ اس وقت انسان دیکھے گا اور سوچے گا کہ اسی چیزوں کے لیے تو ہم دنیا میں سب کچھ کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، آج یہ تمام اس طرح بکھرا ہوا ہے۔ بہرحال واللہ عالم کیا ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ہوگا، اللہ کی تمام بات صحیح سچی ہے بلا شک و شبہ، یہی ہمارا ایمان ہے۔ آیت نمبر 3، وقال الانسان ما لها، اور اس وقت تمام انسان کہیں گے کسے کیا ہو گیا ہے، یعنی زمین کو کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 4، یومئذ تحدث اخبارها، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اس دن ابھی تمام سب خبریں بیان کر دے گی، یعنی جو کچھ بھی زمین پہ کیا گیا، انسانوں نے جو کچھ کیا، وہ سب پوری کی پوری تمام باتیں زمین بیان کر دے گی۔ واللہ عالم کیا نقشہ ہوگا، کیا پریشانی کا عالم ہوگا ہم انسانوں کا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان پریشانیوں میں آسانی کریں گے انشاءاللہ، اور دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہوں، تمام مسلمان شامل ہوں۔ آیت نمبر 5، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، بوجہ اس کے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی ہے، یعنی اللہ کی وحی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوگا کہ زمین تمام چیزوں کو نکال دے گی اپنے اندر، بوجھ کو نکال دے گی، اپنے سب کی خبریں سنائے گی، یہ اللہ کی وحی کے نتیجے میں ہوگا۔ قیامت کے مناظر بہت سارے ہیں جو قرآن میں، یہ الگ الگ مقامات سے تعلق ہے ان کا، لوگوں نے ان کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، بہرحال اس میں بھی لوگوں کی اپنی رائے ہیں، آگے پیچھے ہے۔ انسان وہ بھی ہوں گے جو اس دن اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیں گے، وہ بھی ہوں گے جو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے، انسان کی تسلی کے لیے اللہ نے کیا ہے، ورنہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ ہم میں سے ہر شخص کے تمام حالات جانتے ہیں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ جو انصاف کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں، انسان خود جان لے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، اس کے پاس پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے کہ انسان کے جسم بولیں گے، انسان کی چمڑی بولے گی، انسان کی زبان بولے گی، اس کے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ پیر، اور انسان کہے گا کہ تم نے کیوں میرے خلاف گواہی دی، تو جو جواب ہوگا ان کا، اللہ نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہے، مجھے بھی گویائی عطا فرمائی ہے۔ بہرحال یقیناً حشر کا دن، قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، کاش ہم لوگ اس سختی کا احساس آج کر سکیں، اپنے حالات کو درست کر سکیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر سکیں۔ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب، کہ ہم سب ان حالات کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اللہ کی فرمانبرداری کریں۔ آیت نمبر 6، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگوں کی الگ الگ جماعتیں واپس لوٹیں گی۔ کہاں واپس لوٹیں گی؟ وہیں آئیں گی اس میدان میں، تاکہ انہیں دکھایا جائے ان کے اعمال انہیں دکھا دیے جائیں، اپنی زندگی کا پورا کیا دھرا سب سامنے ہوگا۔ لوگوں کو اس طرح الگ الگ گروہوں میں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں دکھائیں گے۔ کہیں کہا گیا قرآن میں ان کے نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے، کسی کو دائنی طرف، کسی کو بائیں طرف سے۔ جس کو دائیں طرف سے ملا وہ تو بہت خوش ہوگا، جس کو بائیں طرف سے ملا یا پیٹھ کے پیچھے سے ملا وہ اپنے کیے پر پچھتائے گا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں شامل فرمائے۔
جن کو نام آیا اعمال داہنی طرف سے دیا جائے گا یا رب العالمین. تو سب کو اس طرح گروہوں میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ انہیں دکھایا جائے گا ان کے اعمال کو. آیت نمبر 7 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تو جس نے ذرے برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. آیت نمبر 8 وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. یہ ہے یہ سورہ اس آیت پر آیت نمبر 8 پر مکمل ہوتی ہے. اس سورت کی تفسیر میں چند احادیث آتی ہیں، وہ بھی ہم لوگوں کو سن لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس سورت کی. فرمایا جانتے ہو کہ زمین کی بیان کردہ خبریں کیا ہوں گی؟ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب علم ہے. تو آپ نے فرمایا جو اعمال بنی آدم نے زمین پر کیے ہوں گے وہ تمام کے تمام ظاہر کر دے گی کہ فلاں شخص نے فلاں نیکی یا بدی کا کام فلاں وقت کیا ہے. یہ روایت ہم لوگ جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اگر گناہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے بدل کر دوسری مخلوق لے آتے جو گناہ کرتی اور توبہ کرتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ کرنا انسانوں کا پسند ہے، نہیں. یہ بتانا مقصد اس حدیث میں کہ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، اسے غلطیاں سرزد ہوں گی لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر وہ اپنی غلطی کے لیے اللہ سے توبہ کر لے، اپنی ندامت کا اظہار کرے، جو غلطی کی ہے اس کی کمی بیشی کو پورا کر دے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. قرآن میں کئی جگہوں پر ہم لوگ یہ آیات پڑھ چکے ہیں. کسی نے سوال کیا آپ سے کہ کیا ہمیں تمام کے تمام اعمال دیکھنے پڑیں گے، بڑے اور چھوٹے؟ جواب دیا آپ نے ہاں. صحابی نے سوال کیا کہ ہائے افسوس. صحابی نے کہا ہائے افسوس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، نیکی تو 10 گنے سے لے کر 700 گنے تک بلکہ اس سے بھی زیادہ تک اللہ جسے چاہے وہ دے گا، وہ دیں گے اللہ رب العزت. ہاں گناہ اس کی مثل ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیں گے. سنو، کسی شخص کو صرف ایک اس کے اعمال نجات نہ دلا سکیں گے. سوال کیا صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لیں. بتانا مقصود ہے کہ اپنی نیکیوں پر اتراؤ مت. ہاں اپنے نیکی کرنے پر دوسروں کے سامنے سینہ تان کے مت چلو. یہ نیکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں اللہ کے نزدیک. کب؟ جب تمہارے اندر تکبر ہو، غرور ہو. اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہلکا نہ سمجھو، یہ سب جمع ہو کر آدمی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان برائیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی جگہ اترے، پھر ایک ایک دو لکڑیاں چن لائے اور لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا، پھر انہیں سلگا دیا گیا تو آگ میں اب جو چاہیں پکا سکتے ہیں. یعنی ایک ایک دو لکڑیاں ایک بڑے الاؤ کی شکل میں آ گئیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر، چھوٹی چھوٹی برائیاں مل کر بہت بڑی برائی بن جائے گی. اصل چیز اپنے آپ کو
تقوی ہے اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچانا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے جو فرما برداری کا کام کیا جائے۔ کتنے ہی لوگ نافرمانیاں کرتے ہوئے آتے ہیں فرما برداری کے کام میں، مثالیں میں بہت بار دے چکا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ان نافرمانیوں سے بچانا چاہیے جو نافرمانی ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔